پاکستان کی مایہ ناز شاعرہ، لکھاری اور اداکارہ بشریٰ فروخ، جو کہ کئی کتابوں پر اعزازات اور ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں، اس کے علاوہ آپ پرائڈ آف پرفارمنس اپنے نام کر چکی ہیں۔ آپ نے علم و ادب کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ علم و ادب کی متلاشی خواتین کے لیے کاروان حوا کے نام سے ایک ننھا سا پودا لگایا، جو اس وقت ایک چھتنار درخت بن چکا ہے۔ تمام معزز مہمانوں کو میں کاروان حوا لٹریری فورم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں، خصوصاً اپنی صدر محترم ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، جو اسلام آباد سے خاص ہماری ریکویسٹ پہ اتنی گرمی میں تشریف لائی ہیں۔ کاروان حوا ادبی فورم کے تحت آپ ہر سال علم و ادب میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والی شخصیات کو کاروان حوا ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازتی ہیں، اور یہ ایوارڈ مختلف ادبی اور علمی شخصیات کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اس سال بھی ایک رنگا رنگ تقریب میں مرد و زن شاعروں، ادیبوں اور لکھاریوں میں یہ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں اکادمی ادبیات پاکستان کی صدر نشین ڈاکٹر نجیبہ عارف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل حسین چاکومی اور ایران کے ڈپٹی کونسل جنرل حسین المالکی نے بھی تقریب میں شرکت کر کے چار چاند لگا دیے۔ اس دفعہ بھی یہ ایوارڈ احمد فراز، خاطر غزنوی، امیر حمزہ خان شنواری، سائیں احمد علی اور دوسرے ادبی بزرگوں کے نام سے موسوم تھا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں اردو، پشتو، ہندکو ادب کے ساتھ ساتھ علم و ہنر اور فن سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل تھیں۔ بشریٰ فروخ ایسا نام ہے، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت، ہر کوالٹی، ہر خوبی سے آراستہ۔ تو میں آج بشریٰ فروخ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا چاہتی ہوں اپنے اور کاروان کی طرف سے، اور کاروان کی تمام ممبرز کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئیں۔ تقریب کے آخر میں کاروان حوا ادبی فورم کی سینئر ممبرز ڈاکٹر شاہدہ سردار اور سمینہ قادر نے چیئرپرسن بشریٰ فروخ کو سرپرائز اعزازی شیلڈ دی۔ اس کے علاوہ تابندہ فروخ کو ینگ ایمرجنگ رائٹر ایوارڈ دیا گیا۔ تحریک ہند کوان اور منہاج القرآن کے عہدیداروں نے بھی بشریٰ فروخ کو ان کی خدمات کے صلے میں سووینئرز پیش کیے۔ کاروان حوا تنظیم کی تمام ممبرز، بالخصوص محترمہ بشریٰ فروخ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اس تقریب میں آ کر حیران رہ گئی ہوں، اس لیے کہ یہ تقریب محض ایوارڈز کی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم سے بعض اوقات خیال آتا ہے جیسے ریوڑیاں بٹتی ہیں، اور ریوڑیوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے اردو میں ایک محاورہ ہے، اور وہ آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا۔ لیکن اس تقریب میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایوارڈ ریوڑیوں کی طرح نہیں بانٹے گئے، بلکہ ان کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ، ایک فلسفہ اور ایک بڑا مقصد ہے۔ ایوارڈ برائے نام ایوارڈ نہیں ہوتا، ایوارڈ ایک بہت بڑی سند ہوتی ہے جو انسانی زندگی میں کبھی کبھی ملتی ہے، اور میں اسے ذاتی طور پر بہت زیادہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ ایوارڈ ریکگنیشن ہے کسی بندے کی خدمات۔ اب خدمات معاشرے تک ڈیپینڈ کرتا ہے، تنظیموں تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمات کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں اور کون سا ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو یقیناً مجھے آج کاروان حوا کی طرف سے یہ جو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، میرے لیے تو انتہائی خوشی کی بات ہے۔ آج یہ جو پروگرام ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کا ہوا کاروان حوا کی جانب سے، کاروان حوا سے بہت پرانا تعلق ہے اور میں اس کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام جو ہے وہ کاروان حوا کر رہا ہے کہ یعنی ہر سال جو بہت ہی معتبر رائٹرز ہیں ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کی ادبی کاوشوں پہ ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور آج مجھے بھی ایوارڈ ملا ہے اور کاروان حوا کی طرف سے ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں بشریٰ فروخ کا، جو کہ اس کی چیئرپرسن ہے، ان کی کاوشوں سے یہ سب ممکن ہوا۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور افتخار کی بات ہے کہ بشریٰ فروخ ون وومن آرمی ہے، اور وہ جو کاروان حوا ایوارڈ ریگولرلی دے رہی ہیں، اور آج تو میرے خیال میں سب سے بہترین انہوں نے وہ کیا ہوا ہے پروگرام۔ تو پروفیسر پریشان خٹک صاحب اس خطے کے ایک نہ صرف قومی سطح بلکہ اقوامی سطح پر جانے پہچانی شخصیت تھے،
اور انہوں نے مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہ کر خدمات انجام دی. 3 یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، لیکن اکادمی ادبیات کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے قومی زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کی بڑی خدمت کی، اور انہوں نے شعراء و ادباء کی وہ عزت نفس کو بحال کرنے کی کوشش کی. آج یہاں کاروان ہوا ایکسلنس ایوارڈ کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کاروان ہوا جو کہ خواتین کی آرگنائزیشن ہے، لیکن پاکستان بھر سے جو مرد اور خواتین مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھے سے بہترین طریقے سے پرفارمنس دے رہے ہیں، ان کو یہ ایوارڈس دے رہے ہیں. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے بھی اس کا حصہ بنایا اتنی خوبصورت محفل کا، اور میری طرف سے آپ تمام ایوارڈز یافتہ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. میرے لیے آج کا دن بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ آج کی اس تقریب میں مجھے میری پہلی شاعری کی کتاب شہر میں گاؤں کے پرندے پر غلام محمد قاصر ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو میں کاروان ہوا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور ایوارڈ کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی زیادہ خوشی ہے کہ کافی عرصے بعد پشاور میں ایک ایسی محفل منعقد ہوئی کہ جس میں نہ صرف یہ کہ پشاور کا قلم قبیلہ بلکہ خیبر پختونخوا کے کونے کونے سے ہمارے قلم کار دوست آئے، اور ایک خوبصورت مکالمے کی فضا آج ہمیں نصیب ہوئی. میرے خیال میں کاروان ہوا اس بات پہ کہ اس نے صوبہ سرحد کے خواتین خصوصی طور پہ ان کے لیے جو کام کیا ہے، اور آج کی تقریب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، میں ان کو اپنی طرف سے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ اپنا کلیدی کردار اسی طرح ادا کرتے رہیں گے. آج کی یہ تقریب کاروان ہوا کے ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سے متعلق ہے، اور یہ کاروان ہوا ایک ایسی تنظیم ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کی ادبی سرگرمیوں اور ان کی ادبی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے قائم ہوئی ہے. ایسی تنظیمیں اور یہ سرگرمیاں حقیقتاً معاشرے کے لیے بہت مفید اور سود مند ثابت ہوتی ہیں. خواتین کو ان کی روزمرہ کی معمول کی مصروفیات سے نکال کر ادب اور آرٹ کی طرف راغب کرنا اور ان کی ادبی صلاحیتوں کو جلا دینا ایک ذاتی سطح پر ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی بہت اہم فریضہ ہے. اور اس بات پر کاروان ہوا کی چیئر پرسن، اس کی صدر محترمہ بشرا فروخ بہت مبارک کی مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ تنظیم قائم کی. اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے بہت سی خواتین کو ادب کی طرف راغب کیا، ان کی تخلیقات کو شائع کیا اور ان کو ایوارڈز دینے کا سلسلہ شروع کیا.